مولا علی علیہ السلام جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، اس کا ورد کرتے تھے، اور اس کے بعد جو نتائج ہوتے تھے وہ سب کے ساتھ. اور اسی طور پہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم ان کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے، گزشتہ جمعرات ہم گفتگو کر رہے تھے برداشت کے اوپر، اور آج وہی سلسلہ میں اپنا آگے شروع کروں گا کہ مشکل کشائی کیا ہوتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور ایک شعر ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، کہ جب ہم ساتھ چلتے ہیں تو ہم اس کا دامن تھام لیتے. تو ہمارا تو شب و روز اوڑھنا بچھوڑنا، ہمارا دین، اللہ کے محبوب، ان کا گھرانہ، اور کتنی خوبصورت تشریح کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبی. یہ ضرب ید اللہ اس کو ہم منسوب کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام. اب ذرا تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا بھی ہیں، لیکن نماز حالت میں شہید ہو رہے. یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ آپ جیسا اور میرا جیسا بندہ ہو اور وہ کہے کہ جی اب مشکل کشا بھی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ضربت لگنے سے پہلے، خنجر لگنے سے پہلے مشکل کشائی یہ ہو جاتی کہ اس بندے کو ہی تہس نہس کر دیا جائے، یا اس کے گھرانے کو ہی اٹھا لیا جاتا، یا وہاں پہ کوئی کرامت ہو جاتی، یا وہاں پہ واقعہ ہو جاتا، اور مشکل کشائی یہ ہو جاتی کہ بچت ہو جاتی. اب مولا علی علیہ السلام کیا مشکل کشائی کی کہ آخری وقت اور جس شخص نے ان پہ ضربت لگائی یہ کہا اس کو شربت پلاؤ اور اس کو معاف کر دو. یعنی آخری لمحے کسی کو معاف کر دینا یہ کسی بہت بڑے مشکل کشا کا کام ہوتا ہے. یہ بہت بڑے مشکل کشا کا کام. اور پھر ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند امام علی مقام، مشکل کشائی وراثت میں ملی، ضرب ید اللہ ملی، اور سجدہ شبیری بھی ملا. تو ہم تو عام سے انسان ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں. تو ہمارے اندر یہ چیز، اگر ہمارے پاس ان کی تعلیمات ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز اس طرح سے آ سکتی کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بڑی بڑی چیز کو بھی، کہ آج کے دور کے اندر کہ ید اللہ کیا ہے، ایک طاقت، وہ کیا ہے، اور یہ ہے کہ قوت برداشت انسان کے اندر ہونی چاہیے، کہ قوت برداشت. اور ہر انسان جو گلہ کرتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ، کہ جس پہ ظلم ہو وہی انصاف کرتا، جو زخمی ہو وہی شفا دے رہا ہے، جس پہ مشکل ہو وہی آسانی کا راستہ بھی بتا رہا ہے. تو ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم زیادہ نزدیک آ جاتے ہیں، تھوڑا قریب آ جاتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں، پاکستان کے اندر اللہ کے بہت سارے فقیر، بہت سارے ولی، جس کے اندر
بڑے امام ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں کراچی میں، لاہور داتا کی نگری سے پہچانا جاتا ہے، ان سے پہلے حضرت میرا حسین زنجانی۔ اب تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ کے وہ فقیر اور وہ ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے آباء و اجداد چھوڑے، اور شہر کے دروازے سے باہر، اگر ہم داتا صاحب کی مثال ہی لے لیں کہ شہر کے دروازے سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک چراغ جلا رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر، تو سوچیں ان کے اندر کتنی برداشت ہوگی کہ گھر کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، انجان راستوں سے گزرے، انجان زبانوں سے گزرے، انجان ثقافت سے گزرے، مختلف معاشرے دیکھے، اور ایک ایسی جگہ پہ آ کے ڈیرے لگائے اور ایسی جگہ پہ آ کے اپنا پڑاؤ کیا اور وہاں پہ چراغ جلایا تن تنہا، تو سوچے کتنی برداشت کا کام۔ اور اسی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اس کی صفت موجود ہوتی، ہر انسان کو اس کی صفت سے پہچانا جاتا کہ اگر بیوی ہے تو وہ بیوی ہے، شوہر ہے تو وہ شوہر ہے، دوست ہے تو وہ دوست ہے، کہ اگر آپ کسی کو دوست بنا لیں تو پھر آپ ساری زندگی اس کو غیر دوست، آپ کا دوست ہی رہے۔ دوستی صرف کہنے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی۔ اور کوئی سخی ہے، اور سخی بھی کوئی ایسا ہو کہ جو مانگ کے بھی لوگوں کو کھلا دے، کہ ایک اللہ کے بزرگ سخی بھی تھے اور مہمان نواز بھی تھے۔ ان کے گھر، ان کے ہاں ایک مہمان تشریف لایا، اور لنگر خانے میں جو بھی کھانا پکا، جب کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھایا، تو وہ بزرگ کہنے لگے آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو یہ بتایا گا کہ یہ کھانا جو ہے آج نظام دین نے بنایا۔ میں ذکر کر رہا ہوں نظام الدین اولیاء، اور یہ واقعہ ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نے کہا کہ نظام کو بلایا جائے۔ جب نظام آئے تو ان سے کہا کہ نظام، یہ آج کھانا آپ نے بنایا ہے؟ کہتے جی حضور میں نے بنایا ہے۔ لنگر خانے میں تو نمک موجود نہیں تھا، اس لنگر کے اندر نمک کہاں سے آیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضور آپ کے مہمان تھے اور خاص مہمان تھے، میں نے مانگ لیا، مانگ کے ڈال لیا اور کھانا پیش کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نظام، جس لنگر نے تمہیں محتاج کر دیا ہے، جس لنگر نے تمہیں محتاج کر دیا، وہ لنگر کیسا کہ تم نے مانگ کے، ہم تو سخی ہیں، ہم تو مانگتے نہیں ہیں۔ اور نظام الدین اولیاء نے وہ سبق تھا کہ وہ دن، کہ اس کے بعد ان کا ایسا لنگر جاری ہوا کہ کئی دہائیوں تک دلی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے لنگر خانے سے سبزیوں کے چھلکے بھی جاتے تھے، اونٹوں پہ لد کے جاتے۔ اور پھر بابا جی کا ایک بھتیجا علی احمد صابر، علی احمد صابر ان کی بہن کا بیٹا تھا، بھانجا تھا ان۔ بہن نے کہا کہ بابا جی آپ کے ہاں لنگر چلتا ہے تو یہ گھر میں فارغ ہے، اس کو بھی کسی ڈیوٹی پہ لگا دیں۔ نے کہا ٹھیک ہے، لنگر تقسیم کیا کرے۔ 10 سال گزر کے، 12 سال گزر کے، بہن آئی تو کہنے لگی کہ بابا جی میرا بیٹا آیا تھا تو بڑا تندرست تھا، آج پتلا پتلا کمزور۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بلاؤ علی احمد کو۔ تو علی احمد سے پوچھا کہ دبلے پتلے کیسے ہو گئے؟ وہ کہنے لگے کہ حضور آپ نے کہا تھا لنگر تقسیم کرو، تو میں 10 سال تقسیم ہی کرتا رہا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا تم ایک کام کیا کرو، اپنے لیے روٹی رکھ لیا۔ ارے بہن آئی کہ پہلے کمزور تھا تو اور کمزور ہو گیا۔ پھر بلایا گیا، پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ کہ جی آپ نے حکم دیا تھا کہ روٹی رکھ لیا کرو، میں تب سے روٹی رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم صابر ہو۔ ان کو کیا دیا؟ تخلص دیا صابر، کہ علی احمد صابر۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جدھر کھڑے ہو جاتے تھے کہ سامنے سے کوئی شخص بھی اس طرح سے نہیں گزرا، یعنی
درویشوں کا یہ فیض ہوتا ہے کہ ایک کو جمال عطا کیا کہ لنگر جاری ہو گیا، اور ایک کو جلال عطا کیا کہ کوئی بھی سامنے ہے، کہ ایک حکم مانتا چلا جا رہا ہے اور ایک وہ ہے جو مانگ کے بھی سخی ہے اور لنگر کھلاتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے رشتوں کے اندر وہ صفات تلاش کر کہ جس کو بیوی کہا ہے اس کو بیوی سمجھیں، جس کو شوہر کہا ہے اس کو شوہر سمجھیں، جس کو ماں کہا ہے اس کو ماں سمجھیں، اور اس نسبت سے ان کا احساس، جو بھائی ہے اس کو بھائی سمجھیں، جو بہن ہے اس کو بہن سمجھیں، کسی کو کچھ سمجھا ہے اس کو کچھ سمجھیں، جس کو سب کچھ سمجھا ہے اسے سب کچھ سمجھا۔ درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے چہیتے نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے، ایک دن اللہ کے ساتھ گفتگو چل رہی اور سوچے کیا عالم ہوگا کہ اللہ اپنے چہیتے نبی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوگا، اور گفتگو کس کی ہو رہی ہے؟ فرعون کی۔ فرعون کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ ٹھیک اچھا بندہ، لیکن اس کچھ عادات مجھے بڑی پسند۔ ایک اس کی عادت مجھے یہ پسند ہے کہ علم دوست ہے، علم رکھنے والوں کو اپنی نشست میں بٹھاتا ہے، علم کے بارے میں جانتا ہے۔ اور دوسری مجھے ایک چیز اس کی اور بڑی پسند ہے کہ کوئی بھی اس کے گھر پہ آ جائے اس کو کھانا کھلائے بغیر۔ اب فرعون پہ جب عذاب آنا تھا تو میں اس وجہ سے اس پہ بھی عذاب نہیں بھیجا۔ جب اس پہ عذاب آنا تھا تو اس سے کچھ عرصہ قبل وہاں پہ ایسا قحط پڑا کہ جتنے علم دوست اس کے تھے وہ سب محفلیں ختم ہو گئیں، اور جو اس کا لنگر چلتا تھا وہ بھی ختم، اور پھر اس کے بعد اس پہ عذاب۔ تو اسی طرح ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ نظر نیاز میں شریک بھی ہو۔ نظر نیاز میں شریک ہونا یعنی ایک وہ چیز ہے کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں بھی اب کھانا کھلائیں تو عذاب ٹل جاتا ہے۔ دو چیزوں سے، دو چیزیں یاد رکھیے کہ ایک دفعہ اللہ اپنے محبوب جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کیا میرے محبوب، میں ان لوگوں پہ عذاب کیسے بھیجوں جبکہ آپ ان میں موجود ہیں؟ تو جس کے دل میں اللہ کا محبوب بستا ہو اور وہ اس عشق کے ساتھ ان کا ذکر اور درود پڑھتا ہو کہ بروز قیامت فرشتے یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ تیرے محبوب کا ایسے دیوانہ ہو کے ذکر کرتا تھا، ایسا دیوانہ ہو کے ذکر کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت حساب کتاب صاف ہو جائے۔ ایک یہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ اگر آپ کسی کے پیٹ میں کوئی چیز کھلا دیتے تو یہ بھی فرعون کا عذاب کتنا عرصہ ٹلتا رہا۔ تو اگر آپ بھی اپنے آپ کو کسی مصیبت یا مشکل میں پائیں تو کسی نہ کسی کی خدمت ضرور کیا کریں، اور جن جگہوں پہ آپ خدمت کرتے ہیں، لنگر خانے ہیں، بہت سارے آستانے ہیں، بہت سارے خانقاہیں ہیں، بہت سارے مزارات ہیں۔ اب ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے درویش یا ولی تھے یہ کسی مزار پہ نہیں آتے۔ حضور، یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جن کے آج مزارات بنے، یہ کسی مزار پہ نہیں آتے، یہ کسی مقصد کے تحت آئے، اور ہم مزار پہ جاتے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے کھانا کھلا دیا۔ ان جگہوں پہ صرف لنگر نہیں چلتا، ان جگہوں پہ علم بھی چلتا ہے، ان جگہوں پہ دل بھی چلتا ہے، ان جگہ پہ فیض بھی چلتا ہے۔ تو لنگر کھلانے کے علاوہ کیا آپ نے علم لیا؟
کہ آپ نے فیض لیا، کیا وہ آپ کا دل اس طرف مائل ہوا جس مقصد کے تحت اس جگہ پہ آج بھی چراغ روشن، اس جگہ پہ آج بھی اس جگہ پہ کوئی بھی چلا جائے تو بھوکا واپس نہیں۔ ہمارے پاکستان کے کتنے مشہور سیاستدان ہمارے پڑوسی بھی ہیں لاہور میں، چودھری شجاعت صاحب، میں ان کا ذکر کروں کہ ان کے بارے میں کیا مشہور کہ کوئی بھی ان کے گھر پہ آ جائے، کسی کو کھانا کھلائے۔ اور یہی تعلیمات ہمارے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو سب سے پہلا خطاب کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ اگر اپنے مال میں صدقہ خیرات نہیں دے سکتے تو ایک کھجور کا صدقہ، اور اگر کھجور بھی نہیں دے سکتے تو لوگوں سے عمدہ گفتگو کیا کرو۔ تو آج کی اس نشست میں یہاں کا شان زندانی میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یہاں سے لنگر نیاز کے علاوہ کیا چیز لے کے، وہ کون سی ایسا علم یا علم تو آپ نے گھر بیٹھ کے بیوی، شوہر، بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ کی ہو کہ آج میں نے یہ چیز ایک سیکھی ہے، سمجھیے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ داتا صاحب جاتے ہیں اور اگر آپ نے ان کی کتاب کشف المجوب نہیں پڑھی تو پھر آپ کا داتا صاحب جانے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں۔ جس شخص کے بارے میں اس کا علم ہی نہیں پڑا کہ اس نے اپنی زندگی کس ریاضت میں گزاری، کس مقصد میں گزاری، کس چیز کے اندر گزاری، آپ کے تحت کس پہچان کے ساتھ اس شخص، تو جس بھی بزرگ کے پاس جائیں اس پہچان پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی کتاب، اس کا علم، اس کی کوئی آج کل ہو تحقیق کم اور تقریر زیادہ ہے، کہ جو تحقیق ہے وہ کم ہے، تقریر زیادہ۔ اور آخری بات، اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلیں گے۔ بڑی ایک حضرت موسیٰ کا ہی واقعہ ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ حضرت موسیٰ جن کے بارے میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے چہتے نبی، اللہ سے ہم کلام ہوتے، ہمیں تو سوچیں کسی سے وقت لینا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا آج کل کے دور میں، کہ جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں ان میں حضرت موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے، بلکہ ان کی امت کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں یہ اللہ سے ہم کلام ہوتے، ان کی امت کو یہ پتا تھا۔ اور جب وہ جاتے تھے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، رب نواز صاحب، تو لوگ اپنی دعائیں اور پیغامات بھیجتے کہ آپ آج جا رہے ہیں تو اللہ سے ہمارے لیے یہ دعا مانگ لیجئے گا، آج اللہ سے ہمارے لیے یہ دعا مانگ لی۔ اب ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ حضور آپ اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو میری ایک عرضی ہے، وہ آپ اللہ کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے اتنا مال و دولت دے، اتنا میرا رزق وسیع کر دیا ہے، مجھے اتنا عطا کر دیا، اتنا نواز دیا ہے کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر آتے رہیں تو میرا رزق ختم۔ اللہ سے کہیں کہ میرا رزق بند کر، اتنی عجیب بات حضور، کہ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ سے یہ کہیں کہ میرا رزق بند کر۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا، جو بھی تم نے کہا ہے اللہ کے حضور پیش کروں۔ راستے میں ایک اور شخص غریب، کپڑے پھٹے ہوئے، خستہ حال، پریشان، بال اجڑے ہوئے، تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے پاس تشریف لے کر جا رہے ہیں تو اللہ سے یہ کہیے گا کہ مجھے کچھ تو عطا کرے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ، میرے پاس پہننے کے، میرے پاس ہنسنے کے لیے کچھ نہیں، بات کرنے کے لیے کچھ،
لوگ دھتکارتے ہیں مجھے، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ اللہ سے کہے مجھے کچھ تو عطا کر، میں کب تک پریشانی کی زندگی میں، بیماری کی زندگی میں، تنگ دستی کی زندگی میں، کہ آج اگر 3 دن کے بعد مل گیا تو یہ پتہ نہیں کہ 6 دن میں کیا کھاؤں۔ اللہ سے کہے کہ مجھے کچھ تو دے دیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں اور جن جن لوگوں کے جو بھی پیغامات یا جو بھی دعائیں تھیں اللہ کو بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس سب کچھ اتنا تو نے عطا کیا ہے کہ میری 7 نسلیں بھی کھائیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو اب میرے لیے یہ مجھے جو رزق دے رہا ہے وہ دینا بند کر۔ میں نے بہت اکٹھا کر دیا۔ اور دوسرا شخص اس نے بھی کہا ہے کہ تو مجھے کچھ تو عطا کر، مجھے کچھ تو دے دے کہ میری بھی بدلیں، میرے بھی حالات بدلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے کیا جواب دیا حضرت موسیٰ کو کہ موسیٰ جاؤ اس شخص کو کہہ دو جو غریب ہے، تنگ دست ہے، خستہ حال ہے، کہ میرا شکر کرنا شروع، اور وہ جو مالدار ہے، دولت مند ہے، ثروت رکھتا ہے، خوشحال ہے، نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں، اس سے کہو کہ میرا شکر کرنا۔ حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں اور وہ جو غریب شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرا شکر کرنا شروع کر دو۔ تو وہ پہلی پریشان تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں پہلی اتنا پریشان، میں اتنا ہی تنگ دست ہوں، اب میں اللہ کا شکر ادا بھی کروں جبکہ میرے پاس ہے بھی کچھ دیا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو یہ ناشکرا، یہ ساری زندگی اسی حال میں رہے گا کیونکہ یہ اللہ کا شکر ادا نہیں۔ اور پھر اس شخص کے پاس گئے جس نے کہا کہ میرا رزق کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بند فرما۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ کا پیغام اس کو دیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کر، وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو کہ جتنا اس نے مجھے دے دیا ہے، جتنا اس نے مجھے نواز دیا ہے، میں اس کے باوجود بھی اگر اس کا شکر ادا نہ، میں اور میری اولاد جو موجود ہے اس کا شکر ادا کرنا ہم کبھی بند نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر سب لوگوں کو کی اور بتایا کہ یہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ قوت برداشت، کہ ایک ضرب ید اللہ سجدہ شب، اسلام کے دامن میں بس کیا ہے کہ اسلام کے دامن کے اندر سب سے بڑی جو طاقت ہے نا وہ قوت برداشت، قوت برداشت، اپنے اندر برداشت پیدا، اللہ کا شکر ادا کر، تاکہ کہیں ایک دن یہ نہ ہو کہ اللہ آپ سے بھی خواب میں یا کسی موکل یا کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ یہ میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں کہ جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے اس کا شکر